الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدنا علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب سجدہ کرتے ہیں؟ سورج، چاند اور ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور اور بہت سارے وہ لوگ جن پر عذاب حق ہو چکا. جن کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی غیر عزت نہیں دے سکتا. بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق کائنات ارض و سما اللہ احکم الحاکمین رب العالمین، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا سید الثقلین امام القبلتین سید الاولین والآخرین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس جوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام. ذی وقار حضرات، میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، قابل صدا احترام ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ مالک دا بہت بڑا احسان اور دا فضل ہے جس مالک کائنات اللہ رب العرش العظیم نے پچھلے جمعۃ المبارک تو اج تے جمعۃ المبارک تک بے شمار نعمتاں دے نال نوازیا، صحت بھی عطا کیتی، رحمتاں بھی فرمائیاں. اللہ والو، جو آیات مقدسہ تھوڑی خدمت دے اندر میں طالب علم دی حیثیت نال تلاوت بھی کیتی، ادا ترجمہ بھی بیان کیتا، سورہ حج ہے. سورہ حج دے اندر عرشاں والے رب العالمین نے اس آیات مقدسہ دے اندر اعلان فرمایا، کیا تسی غور نہیں کر دے کہ جو کچھ آسمان دے اندر ہے، زمین دے اندر ہے، اللہ نو وہ سجدہ کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں. ذی وقار حضرات،
آیات تلاوت دزدہ فمہوم مفہوم زمین آسمان دی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ ایک جگہ تے اللہ تعالی نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح میں لگے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے۔ اللہ تعالی نے پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس دنیا دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جڑی اللہ دی تسبیح نہ بیان کر دی ہوئے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ قابل احترام، اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کائنات دی ہر چیز، نباتات، جمادات، سورج، چاند، ستارے، بلکہ کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی حمد و ثنا اور تسبیح، تحلیل اور رکوع سجود دے اندر مصروف ہے۔ یہ اللہ اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما رہے ہیں۔ غافل ہے تو انسان غافل ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ انسان میں تھوڑا جا اختیار دے دیتا، اے رستہ سدھا ہے اے غلط ہے، دوواں چو جیڑا تم اختیار کریں گا تینوں اختیار ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے انسان کو دونوں رستے دکھلائے، لیکن انسان تو نے کفر والا رستہ اختیار کیا جو تیرے لائق نہیں تھا۔ اللہ بڑے افسوس دے نال ارشاد فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، قتل ہو جائے، ہلاک ہو جائے انسان کہ اس نے شکر دی بجائے کفر نو اختیار کر لیا۔ حالانکہ انسان تو نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ میری گفتگو نو بڑی توجہ دے نال سننا۔ اللہ ذوالجلال نے ایک اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہاں دے دل ہے مگر وہ دلاں دے کوئی حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے اپنے دل دے، دل موجود ہے لیکن دل دے اندر وہ بات قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وَلَهُمْ اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں بھی ہیں باوجود اس کے وہ اندھے ہیں۔ وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں مگر ان میں حق اور دین کی بات داخل کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ توجہ، اولئک کالانعام، یہ تو لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ جانور کو تو کوئی چارہ ڈالے، کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈالے، کتے کا مالک اس نے کتا رکھا ہے بکریوں کے لیے حویلی میں چوری چکاری کے لیے، وہ مالک اس کو اس کا کتے کا مالک روٹی ڈالتا ہے، روٹی ڈالتا ہے، دیر سے ملے پہلے مل جائے، لیکن کتا اپنے مالک کی وفا میں ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ بل ہم اضل، اور یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان جو غافل ہے، انہوں نے اپنے خالق اور رازق کو نہیں پہچانا۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، دین سے، نماز سے، نیکی کے اعمال سے غافل ہو چکے ہیں۔
بڑی توجہ نال میری گفتگو سننا ہے میری اسلامی بہنوں، اسلامی بیٹیوں اور میرے دوست نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں۔ انسان قرب الہی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ ساڈیاں تعریفاں اور تسبیحاں برائیاں دا او محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ریت دا ایک ذرہ، پانی دا ایک قطرہ، درختاں دا ایک پتا، آسمان دا ایک ستارہ او دی تسبیح دے اندر لگے نے، عبادت دے اندر نے، لیکن سراسر انسان غفلت دے اندر ہے۔ باپ حاجی صاحب نماز پڑھ دینے، بہو نماز نہیں ادا کر دی، بیٹی نماز نہیں ادا کر دی۔ گھر دے اندر بہت بڑا حاجی صاحب موجود ہے، حج کر کے بھی آیا ہے، بڑیاں دعوتاں تو عام دا اہتمام بھی کیتا ہے، لیکن اہل و عیال پورا ٹبر بے نمازی ہے۔ اللہ نے پہلے فرما دیتا کہ اللہ نو تہاڑیاں تسبیح دی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں خالق کائنات دے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں پوچھیا کہ تیری بڑائی بیان کرنا، تیرا قرب حاصل رب العالمین دا کرنا کس طرح ہے؟ آواز اللہ فرماندے نے وَسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، اپنے رب دے قریب ہو جا جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا سامعین حضرات، وہ لوگ کہ جڑا جمعہ تو جمعہ ادا کر دینے، وہ لوگ جو نماز فجر نو اکلیاں ادا کر دینے، چار نمازاں چھوڑ دیندے نے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو بہترین انسان ہے، بڑے سونے انداز نال تینوں بنایا ہاتھ دے نال۔ اگر تو وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، رب دا ذکر کرنا ہے، تیرے بڑے درجات نے۔ اگر تو نہ نماز دے قریب ہیں، نہ ذکر دے قریب ہیں، نہ قرآن دے قریب ہیں، نہ درود دے قریب ہیں، نہ سلام دے قریب ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تو بدترین جانوراں دے اندروں بدترین ہے۔ ہن اصلاح کرنی ہے اپنی جمعۃ المبارک دے اندر، او اصلاح اللہ اکبر اللہ۔ ایک راہگیر مسافر گزر رہا ہے، توجہ کرنی ہے بڑی۔ ایک راہگیر مسافر گزریا ہے، درخت نو اگ لگی ہوئی ہے، درخت دے اتے پرندے، دو پرندے بیٹھے نے۔ راہگیر مسافر پوچھتا ہے تینوں درخت نو اگ لگ گئی ہے، مخاطب ہو کے تو پر تیرے نال موجود نے، تو اڑ جا، درخت دی جان چھڑ دے، اپنی جان بچا لے۔ توجہ دے نال برادران اسلام ذرا غور دے نال، ہر بندے نو سوچنا پے گا۔ او گفتگو جیڑی میں سٹارٹ تو لے کے ہن تک کیتی ہے، ایک بے زبان جانور او دا مالک نو کھانا دوے نہ کھانا دے دوے پر نہ دوے، او دے در تے مر جاندا ہے۔ تے تھے ہندو شاعر لکھ دائے، آگ لگی برکش کو جب جلنے لگ گئے پات۔ او میاں گل سنی، اللہ نے تینوں 5 فٹ دا قد عطا سونا کر چھوڑیا، اللہ نے تینوں سونا رنگ عطا کر دیتا ہے، اللہ نے کسے کالے پیدا کر دیتے، تے میں صدقے جاواں او کالے رنگ والا جنوں اسی دنیا تے کہہ دینے پھینے نک والا تے کالے رنگ والا۔ استغفر، رب کو معافی منگو۔ جے حبشے دا بلال کل بارگاہ الہی دے اندر تیری شکایت کر دوے کہ نے سب تو زیادہ
مشرکین مکہ جدوں بلال حبشی نو کالا کہندے سن تے میرے پیغمبر دے دل تے چھریاں دے وار ہو جاندے سن. کیوں؟ او حبشے دا بلال جن نے ایمان والی اکھ دے نال میرے محبوب آقا نو تکیا ہوئے گا. او حبشے دا بلال کالے رنگ والے دی او اکھ دا مقابلہ پوری کائنات دا ذرہ کر نہیں سکدا. میاں گل سنن والی ہے آگ لگی برکش کو جب جلنے لگ گئے پات تم کیوں نہیں اڑتے پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ. تے جواب دینے پہلے اوے مسلمان جدوں رب العالمین دا حکم آندا ہے اللہ اکبر حکم تے اے وے تیرے ہاتھ دے اندر کروڑاں دا کاروبار ہووے اللہ دی صدا تے چھوڑ کے تو رب دے گھر دے اندر آ جاویں. لیکن آج پتہ نہیں چلدا کہ سکھ دی دکان کیڑی ہے تے مسلمان دی کیڑی ہے. میرے آقا فرما رہے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. او لوگو مسلمان تے غیر مسلم اور کفار دے اندر فرق کیڑی چیز کرے گی؟ او کرے گی جدوں اللہ اکبر دی صدا آوے تے تو بند کر کے رب دے گھر دے اندر حاضر ہو جاویں. او نماز پڑھدا نہیں ہے تو نماز پڑھے یہ چیز تیرے فرق دے اندر آ جائے گی. لیکن وہ کہندا پہ آئے ہندو شاعر لکھدا پہ آئے او درخت تے پنچھیو بیٹھے ہو آگ لگی ہوئی ہے نو چھڑ کے جاندے کیوں نہیں پہ جے. او میاں گل سن والی ہے تے او درختاں دے اتے چھوٹے چھوٹے جانور بیٹھے ہوئے نے. آگ لگی برکش کو جب جلنے لگ گئے پات تم کیوں نہیں اڑتے پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ. اگو جواب سنو کی کہندے نے کتنی مدت پھل کھایا گندے کیتے پات یہی ہمارا درم ہے اب مریں گے اس کے ساتھ. او انسان غفلت دے اندر جا رہا ہے. رب العالمین دا 5 وقت دے نمازی بنن دی بجائے تو فجر دی نماز وہ بھی پڑھنا ہے تے 4 کہنا ہے چھڑ دینا ہے. دل کردا ہے مسجد دے اندر آ جانا ہے دل کرے تے مسجد دے اندر تو نہیں آندا وے. اللہ اکبر اللہ قابل غور بات. اللہ فرما دے پہنے قرآن مجید دے اندر فوقان حمید دے اندر یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اللہ فرما دے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو اللہ ایمان تے جڑے ہونے نے لوگ انہوں اعلان فرما رہے نے انسان رب العالمین دی نماز ادا کر لے نستعام نستعینو او دے کولو مدد طلب کر کدوں بالصبر صبر دے نال والصلاۃ نماز پڑھن دے نال. اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھو نا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ تے جدوں رب دے گھر دے قریب اپنے اہل و
عیال نو چھوڑیا سب تو پہلا دعا کیڑی کیتی ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة۔ اے رب العالمین، اے میرے پروردگار رب العالمین، تیرے گرد قریب میں چھڑ چلے آوا، دعا کرو اللہ جڑے تیرے گھر گئے نے انہاں دا قبول کر لے، رب العالمین جڑے نہیں گئے نے تو لے کے جانا ہے، روپیے بڑے نے پر تیرا حکم نہیں آیا، اللہ تو اپنی رحمت نال لے جا، آمین کہہ دیو۔ اللہ اکبر، اللہ کتھے لے جا؟ آ ذرا دعا کریے جیڑی بابے سب سامنے کیتی ہے رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی فرما دینے اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر گزارنو جی کردا، او میاں دل کیوں نہیں کردا پیائے؟ میرے آقا فرما دینے دعا کریا کرنا، 3 مرتبہ دعا تو کریا کر، جدوں بھی دعا ہاتھ اٹھا کے کریا کر 3 مرتبہ نو دورا لیا کر۔ میرے محبوب آقا فرما رہے نے او لوگو جڑا 3 مرتبہ دعا کردہ ہے او دعا کہندی ہے اللہ میں دے تے واجب ہو گئی ہے، دی قبول کر لے، اے دی قبول کر لے۔ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر گزارنو جی کردہ، اللہ تیرے گرد دوالے نچ نچ کے اوتھے پھیریاں پاونو جی کردہ، اللہ جڑے گئے نے قبول کر لے، بار بار لے جا، لے جانا تو ہے، لے جانا تو ہے، جیڑا جدوں تیرا حکم آ جائے گا تو لے جائے گا نام۔ سب تو بڑا میرے پیغمبر اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ فرما رہے نے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ لذکری، سب تو بہترین رب العالمین دا ذکر کی او دی نماز۔ اور لوگو آؤ اپنیاں نمازاں نو ذرا سوچ لے۔ آمینہ دلال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولو یحاسب یوم القیامت بالصلاۃ، لوگو سب تو پہلا اللہ نے تیرے کولوں نماز دا سوال کر لینا ہے کہ تے نہ کمی آنا تینوں ایک اور بابا جی دی گل سنا دواں، کون؟ پیر سلطان باہو، سب کہہ دیو رحمہ اللہ تعالی، اللہ نہ اللہ دے ولیاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں فرما دے۔ بابا جی اپنی کتاب دے اندر لکھ دے پینے اللہ دے ولی نو اللہ اپنیاں کرامتاں دیندے نے، اپنے حکم عطا کر دینے۔ پیر سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے، او کی لکھ دے پینے ایک خنزیر جنو سور کہنا ہے، تو کہنا ہے اپنی زبان تے ادا نام نہ لے آجے پلیت ہو جائے گی، ایک کہنا ہے او تہجد ٹائم تے اٹھدا ہے۔ پیر سلطان باؤ لکھ دینے کہ تہجد ٹائم تے اٹھ کے دعا کردا ہے اللہ دنیا دی ہر چیز پلیت میرے متھے لگ جائے، سب تو برائی چیز لگ جاوے، پر مینوں ڈر انہاں دے کولوں لگدا نہیں ہے جنہ مینوں بے نمازی دے کولوں ڈر لگدا پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ او میاں کنیاں نمازاں ادا کیتیاں اج فجر دی نماز کنیاں ادا کیتیاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری
تیری نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے آخری مقام تے جنگ غدیر او مقام غدیر تے میرے پیغمبر نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا او دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو الصلاۃ نماز نو قائم کر لینا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک اور صحابی رسول نماز فجر دے ٹائم دے ہوتے میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگو توجہ دے نال کلمہ بڑا پڑھنا ہے دعوے اسلام دے بڑے لانا ہے بڑے چھلچلے پانا ہے پر تیرے پلے نماز دی ایک نماز بھی کوئی نہیں ہے کنی زندگی رب العالمین نے تینوں عطا کی تھی او دے اندر تیریاں نمازاں کنیاں نے اللہ نے تیرے کو سوال کرنا ہے میرے ویر ذرا توجہ دے نال قابل غور بات دے نال آمینہ دلال در یتیمہ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ ادھروں علی مرتضیٰ دے کندیاں دے ہوتے ایک اور صحابی انہاں دے کندیاں تے میرے پیغمبر جویں کسے چیز نو اٹھا کے لے آئی دائے تے بوری زمین نال گسیڑ دی پئی ہے میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک زمین الگسیڑ دے پینے آقا فرما رہے نے الصلاۃ نماز نو قائم کر لیا جے الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم او غلامہ دا خیال کر لیا جے او ویرے نمازہ کنیاں ادا کیتیاں نے بے نمازی جڑا رب العالمین دے 5 وقت دی نماز نو نہیں ادا کر سکتا انو قرضہ بھی نہ دے آجے ایسے بے نمازی کو لو قرضہ بھی نہ لے آجے ایسے بے نمازی نو رشتہ بھی نہ دے آجے ایسے بے نمازی کو لو رشتہ بھی نہ لے آجے میرے برادر قابل غور بات وے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر لکھ دے پینے جیڑا بے نمازی انو لمبی سزا قید دے اندر کر دے ہونا اللہ اکبر اللہ میرے ویر جدوں جانور بدترین بد دعا کردہ ہے اللہ دنیا دی ہر برائی متھے لگ جائے پر بے نمازی نہ متھے لگ جائے تے میرے دوستا قابل غور بات وے آمینہ دلال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے آئیے نظرہ توجہ دے نال کتاب الایمان دے اندر میرے پیغمبر فرما رہے نے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان اور کافر دے درمیان دے اندر فرق کرنے والی او نماز تو میرے آقا نے فرمایا صحیح حدیث ہے میرے محبوب آقا فرما رہے نے نماز دا ترک کرنا بھی شرک ہے بہت بڑا شرک ہے آئیے ذرا دلیل لے لیے صحیح مسلم دی کتاب باب کتاب الایمان دے اندر میرے آقا فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ مسلمانوں کافر اور مشرک دے درمیان فرق کیڑی چیز کر دیے اللہ دی نماز کر دیے جیڑا جان بوجھ کے فرضی نماز چھوڑ دے اونے بہت بڑا اللہ دی ذات نال شرک کر لیا ہے میں دلیل دینا سورہ الروم دے اندر چلے جائیے نا میرا دل کردا ہے اللہ دی کتاب دیاں تھانو سیرا کراندہ جاوانا اے قرآن آنا ذرا قرآن تے غور کر لے اللہ فرما دینے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ
اللہ اعلان فرما رہے نے واقیموا الصلاۃ، نماز نو قائم کر لو، نماز دے پابندی کر لو۔ اگے اللہ نے فرمایا ولا تکونوا، او نہ ہو جایا جے من المشرکین، مشرک نہ بن جایا جے۔ اگے آنا ذرا میرے پیغمبر محبوب علیہ السلام، یہ تے رب دے قرآن دی آیت ہے، توجہ دے نال ایسے لوگ نے بے نمازی، او بے نمازیاں دے نال سلام ہی نہ لیا کرو۔ توجہ دے نال اتنا منحوس ہے بے نمازی، کون کہہ رہے نے؟ شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بنیاد الطالبین دے اندروں لکھ دے پینے نا، اتنا منحوس کہ 40 اونٹ یا 70 اونٹاں دی کتار ہوئے تے سب تو پہلی مہار بے نمازی نو پھڑا دیو، پر میں پچھلے اونٹ دے قریب کھڑا نہیں ہوا گا، او دی بے نمازی دی منوست دے نال اونٹ تباہ و برباد نہ ہو جاون گے۔ تے میرے ویر جڑے بے نمازی نے بیٹھے ہوئے نے، اور رب العالمین ایک چھوٹا جہا جانور سبق دے رہا ہے کہ او مالک روٹی دوے نہ دوے، او دے در تے بکھیاں مر جانا ہے۔ تیرا 5 فٹ دا دماغ، 5 فٹ دی لاش، 6 فٹ دی لاش، رب تینو صبح رات نو اسی کہنے ہیں جدو رب دوے گا تے اسی کہنے ہیں جدو رب ہدایت دوے گا نماز پڑھ لانگے۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا الزام اللہ تے تینو لا چھوڑیا اور رب نے تینو مسلمان بنا دیتا، ہدایت دے دیتی کہ تو مسلمان ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور غیر مسلم اور مسلمان دے اندر آج کوئی فرق نہیں کیتا گیا۔ اور سوچنا اللہ نے فرمایا کہ بدترین جو جانور نے اونا نالو انسان بدترین ہے، تو جو بدترین ہوئے گا او دے کھانا بھی حرام ہے، او دا ہر چیز اللہ نے حرام کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، توجہ کر بھئی، توجہ کر، من ترک الصلاۃ، جس نے جان بوجھ کے نماز چھڈی، ہائے ہائے امت محمدیہ دا بڑے دعوے کرنے ہیں، کامیاب ہوئی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جنہیں پیغمبر اور اللہ دی اطاعت کی تھی وہ کامیاب ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز فرضی کو چھوڑ دیا۔ کیوں جان بوجھ کے چھوڑ دے جے؟ جان بوجھ کے سارے چھڑ دے جی نماز نو، کیڑی اتھے پیر پھس جاندہ بھی جڑا نکلدا نہیں ارزان ہوئی ہوئے۔ آج تم کو یہود و نصارہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، تمہیں کیا پتا تمہارے نیٹ ورک، ان کے نیٹ ورک تمہارے نیٹ ورک سے زیادہ نیٹ ورک ہیں، اور ہر جو جمعہ ہوتا ہے مسلمانوں کا پاکستان میں، وہ دیکھتے ہیں تمہاری مسجد ویران ہیں اور گندی مجلسیں آباد ہیں، تاش کھیلنے والے، لڈو کھیلنے والے، جاؤ دیکھو جا کے جمعۃ المبارک بھی لڈو کھیل رہے ہیں۔ جو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کے گھر میں ہے۔ جن پر اللہ کی رحمت ہے تم کہتے ہو وہ بلاتا نہیں، اور تم آتے نہیں وہ بلاتا نہیں، اور جاؤ جو مسجد میں آتا ہے میرا رب اس کو بلا کے لاتا ہے، جو آتا نہیں رب اسے بلاتا نہیں ہے۔ تم کیا کہتے ہو ہدایت ہے؟ وہ ہدایت تمہیں مل گئی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد عبداللہ، مسلمانوں کو والا تمہارا نام ماں نے رکھا ہے، تم تو ہدایت تو آ چکی ہے۔ جان بوجھ کے نماز نو چھڑن والا میرے آقا فرما دے نے انہیں کفر کیتا، انہیں انکار کر دیتا، تے کنہ دے اندر اٹھایا جائے گا؟ جڑا نمازاں دا پابند ہوئے گا تے کنہ دے اندر اٹھایا جائے گا؟ تو جڑا اذان سن کے کہندا ہے میرا سر بھاری ہو گیا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ بنیاد الطالبین دے اندر اے بھی لکھے ہے کہ بے نمازی نو مسلمانہ دے قبرستان دے اندر نہ دفنایا جائے۔ انہاں بابا جی دی ہور تے گل تے بڑی پابندی کر دے جے،
11 تاریخ نو بڑی کر دے جے جڑی انہاں تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے انہاں دی کتاب دے اندر جڑی چیز ثابت ہی کوئی نہیں وہ بڑی بھج کے کر دے جے تو جڑی بابا جی نے لکھی ہے کہ بے نمازی نے مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفنانا نہیں. صحابہ سب تو بڑا کفر کنوں سمجھدے سن کنوں سمجھدے سن کہ جڑا فرضی نماز نو چھڑ دیندا سی فرضی نماز نو چھڑ دیندا سی. آئیے ذرا مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ جمعۃ المبارک دے 2 جمعے نے میرے اج پہلی قسط ہے اگلا جمعہ دوسری قسط ہے. نمازی کو کیا ملے گا بے نمازی کو کیا ملے گا توجہ کری. اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ. روزہ ہونا نہیں رکھے گا تے اگلے دنوں دے اندر رکھ لے گا معاف ہو جائے گا. نماز کسے صورت دے اندر معاف نہیں ہوئے گی. تب حتیٰ کہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدی وَإِذَا كُنْتُ فِيهِمْ فَأَقَمْتُ لَهُمُ الصَّلَاةَ. یہ نہیں یہ رب دا قرآن ہے یہ جو یہ میں پڑھی ہے عبارت یہ اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرما رہے نے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. شرم نہیں آتی. وَإِذَا قُلْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. سورۃ النساء سنی میرے محبوب آقا فرما رہے ہیں مسلمانوں سناؤ ایتھے اسی اس رولیاں چوں نہیں مکدے اور بھابیاں دے مسیتے نہ جائیں اور نماز نہیں ہوندی وہ کہندا سونیاں پیچھے جائینا نماز نہ ہوندی. ساری زندگی ایسے ہی شیطانی پونے چ مر جانا پر اپنی نماز قائم نہ کریں. کیڑا عقیدہ تیرے کول بھائی کی اتھارٹی لیٹر ہے کہ اہل حدیثاں پیچھے تیری نماز نہیں ہوندی یا اہل سنت پیچھے نماز نہیں ہوندی کی اتھارٹی لیٹر ہے. بوڑھی تینوں دوسری دفعہ سالن منگے وہ دیندی نہیں تیری اوقات ہے میں تے فتوے تو لانا کہ اہل حدیثاں پیچھے نماز نہ پڑھی اہل سنت پیچھے نماز نہ پڑھی اوقات تیری اتنی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ یہ شیطان ہے ایسے لوگ. اللہ اکبر اللہ نماز دا حکم کیے لیٹ کے پڑھ لے نہیں پڑھی جاندی لیٹ جا بہ کے پڑھ لے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے. ہر حالت دے اندر اللہ فرما دے نے نماز پوچھنی ہے. حتیٰ کہ فرمایا میرے محبوب آقا نے اگر تسی میدان جہاد دے اندر بھی جے 2 گروہ دشمن دا مقابلہ کرے ایک گروہ نماز نو ادا کرے. اللہ اکبر اللہ کتوں تک اگر تہاڈے خون جسم دے اندروں خون دے فہارے بھی نکل دے پینے جہاد لڑائی دی ہوتے دشمن سامنے ہے گولیاں چل رہی ہیں پیغمبر دا حکم نماز معاف نہیں ہو سکتی نماز اتھے بھی پڑھنی. تو کیڑی معافی لئی پھرنا بھی تینوں کیڑی چیز معافی کہندی ہے بھی تیری نماز. اگر میدان جہاد دے اندر ٹکڑے ہو رہے ہیں معافی اتھے بھی نہیں پر تینوں کیڑی چیز کہہ رہی بھی معافی مل جائے گی. آنا ذرا توجہ دے نال حضرت ابو درداء سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اوصانی آخری حدیث سن پھر اگلا جمعہ اتنے سٹارٹ کرا گا انشاءاللہ. دوڑنا نہیں اگلا جمعہ سننا ہے. اللہ نے پوچھنا ہے ما سلککم فی سقر. ہائے ہائے یہ اگلے جمعے ہوئے گا انشاءاللہ. ادھر غور کری ابو درداء راوی نے سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. سب تو بڑا جو انسان گنہگار ہے نا وہ فرضی نماز دا تارک ہے یاد رکھنا کیونکہ اللہ نے کہہ دیتا کہ وہ مشرک ہے تے مشرک دی معافی کوئی نہیں. مشرک دی
معافی کوئی نہیں. جدو اللہ نے فرمایا مشرک ہے تو مشرک ہے. توجہ دینا. آخری بات، اوصانی خلیلی، وصیت کی تھی خلیلی میرے دوست نے، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا. کتوں تک نہیں کرنا؟ وَإِن قُطِعْتَ، متن حدیث دا بڑا ثواب ہے. وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكَ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. میرے دوست نے وصیت کی تھی کیڑی کہ ہر صورت دے اندر اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا. وَإِن قُطِعْتَ، اگر تینوں اگ دے اندر جلا دیتا جائے پھر بھی شرک نہیں کرنا، پھر بھی فرضی نماز نہیں چھڑنی. او حرکت، تیرے جسم دے ٹوکے دے نال جویں پٹھے کتری دے نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، پھر بھی فرضی نماز جان بوجھ کے نہیں چھڑنی. اگلی بات میں کراں، معطا امام بن مالک سب کہہ دیو رحمہ اللہ تعالی، او کی لکھ دے پے نے، لمن ترک الصلاۃ، جڑا نماز نو نہیں ادا کردا او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے. بھائیو اللہ دے رسول دا جڑا نماز نو ادا نہیں کردا او دے نال او دا کوئی تعلق نہیں ہے، او کفر دے اندر ہے. ہندو اور سکھ دے اندر او دا فرق ایک ہی چیز ہے مسلمان دی، کہ نماز دی پابندی ہے. اج میری پہلی قسط ہے نمازی اور بے نمازی دی. آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ بے نمازی تے ٹائم ہو چکا ہے. اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر دعا ہے کہ جو میں قرآن پڑھیا ترجمہ سنایا، پیارے آقا محبوب دا فرمان پڑھیا او دا ترجمہ سنایا، الحمدللہ اے میرے والدین دیاں دعاواں، تھوڑیاں دعاواں، میری محنت اللہ قبول فرمائے. ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ. ہر جمعے اپنی اور تہاڈی اصلاح کرنا کہ اے اصلاح دے اندر اللہ تعالیٰ سانو دوویں جہاناں جو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. اگلے جمعے نال کوئی دوست بھی لے کے آؤ، بھائیاں بھی لے کے آؤ، کیونکہ لوگ اپنے بڑے ہی مگن پھر رہے ہیں کہ اسی کامیاب ہاں، لیکن وہ فلاپ ہو چکے ہیں. کچھ لوگ تے اسے فرقیاں دے اندر ہی فلاپ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے دے کیڑے کڈن چ فلاپ ہو چکے ہیں، جسوسیاں کرن چ وہ فلاپ ہو چکے ہیں، لیکن اپنا اصل مقصد جو ہے نماز دا وہ بھول چکے ہیں. وآخر